اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو گود لینے سے واضح انکار اور 9 مئی کے شرپسندوں کی ٹھکائی کے اعلان کے بعد تحریک انصاف نے ایک بار پھر انتشاری اور جارحانہ سیاست شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے سینئر قیادت کو سخت ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخلوط حکومت کو کسی صورت آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور وفاقی حکومت کو مزید ٹف ٹائم دیا جائے۔ مشاورتی ملاقاتوں میں آنے والے قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں احتجاج کے ساتھ حکومتی ہر رکن کے خطاب میں ہلڑ بازی کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد تحریک لانے پر بھی مشاورت کی گئی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بدتمیز عمرانڈو رہنما شیر افضل مروت کو قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا پی اے سی سرکاری اداروں کے احتساب کا اختیار رکھتی ہے اور کسی بھی حکومتی عہدیدار کو بلا کر اس سے حساب لے سکتی ہے۔ پاکستان کی پارلیمانی روایت رہی ہے کہ عام طور پر اپوزیشن لیڈر اس کمیٹی کا سربراہ ہوتا ہے، تاہم پچھلے کچھ عرصے سے اپوزیشن کے دیگر رہنما بھی اس کمیٹی کے سربراہ منتخب ہوتے رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق شیر افضل مروت کی بطور اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نامزدگی براہ راست عمران خان کی جانب سے کی گئی ہے، جو کہ علی امین گنڈاپور کو بطور وزیر اعلیٰ منتخب کرنے اور عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کے بعد عمران خان کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے وہ پیغام دے رہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی جماعت سخت اپوزیشن کر سکتی ہے۔ اگرچہ عمر ایوب کا پس منظر فوجی ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ ان کے دادا جنرل ایوب خان پاکستان میں مارشل لا لگانے والے پہلے فوجی حکمران تھے، بلکہ ان کے والد بھی اوائل میں پاکستانی فوج کے افسر تھے۔ خود عمر ایوب نے اپنا سیاسی کریئر فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے زیر سایہ شروع کیا اور اب تک پی ٹی آئی میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہی تصور کیے جاتے تھے، لیکن 9 مئی کے واقعات اور اس کے بعد انتخابات اور قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر وہ پی ٹی آئی کے مزاحمتی بیانیے کو فروغ دینے میں پیش رہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت سخت گیر ہیں اور بالخصوص 9 مئی کے بعد عمران خان کا ہر طرح سے ساتھ دیتے آئے ہیں۔ جن دنوں عمران خان لاہور کے زمان پارک میں مقیم تھے اور ان کی گرفتاری کے خدشات تھے، ان دنوں علی امین گنڈاپور کے لوگوں نے ان کے گھر کے باہر مسلسل پہرا دیا۔ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کے مزاحمتی بیانیے کو ہر طرح سے آگے بڑھایا اور تحریک انصاف کے قریبی حلقوں کے مطابق ان خصوصیات کی وجہ سے انہیں وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم سینئر سیاسی تجزیہ کار زیغم خان کے مطابق عمر ایوب خان پارلیمان میں تحریک انصاف کا ایک مصالحتی چہرہ ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت مصالحت اور جارحیت دونوں حکمت عملیہ اپنانا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ عمر ایوب کے ذریعے مصالحانہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے بارڈر لائن یوٹیوبرز تک سے لا تعلقی اختیار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ گنڈاپور اور شیر افضل مروت جیسے لوگوں کے ذریعے دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان 2 وجوہات کے باعث دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ انتخابات میں بہترین نتائج ملنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک مرتبہ پھر جارحیت کا موقع ملا، اور دوسرا یہ کہ ان نتائج کے باوجود ان کے ساتھ معاملات بحال کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولا گیا۔ دوسری جانب سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے۔ ان کی جماعت کے اندر بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ کس وقت کون سی پالیسی اپنائی جائے، زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے یا دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر چلا جائے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تینوں آئینی عہدوں کے لیے ایسے لوگوں کی نامزدگی کی ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مخلص ہیں۔ جہاں ایک طرف وہ حکومت کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں، وہیں عمر ایوب جیسے قابل قبول چہرے کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا ہے۔ زیغم خان سمجھتے ہیں کہ عمران خان زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر الیکشن کمیشن سے جاری کردہ انتخابات کے نتائج واپس کروانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست نہیں ہوتے۔ عمر ایوب کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی اس لیے کی گئی ہے کہ اب پارلیمانی نظام میں اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر بہت فیصلے کرنا ہوتے ہیں اور اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ عمر ایوب
اس کے لیے مناسب انتخاب ہے، کیونکہ انہوں نے کئی فورم اور بین الاقوامی دنیا کے سامنے بھی تحریک انصاف کی نمائندگی کرنا ہوگی۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن کے مطابق اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس شخصیت کو کس عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی سامنے آئے گا وہ پارٹی کی حکمت عملی ہی آگے بڑھائے گا۔ اس وقت تحریک انصاف کی حکمت عملی یہ ہے کہ اپنا بنیادی حق واپس لینے کی کوشش کریں اور ہمارے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا ہے اس کو واپس لیں۔ اس کے لیے تحریک انصاف تمام آپشنز استعمال کر رہی ہے۔ ہم پارلیمان، قانونی فورمز اور احتجاج کے ذریعے اپنا یہ حق واپس لینے کی جدوجہد کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔